جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تقدیر کا جو بحث ہے، اس میں پہلا مرتبہ ہے اللہ رب العالمین کے علم پر ایمان لانا، کہ اللہ رب العالمین پہلے سے یہ ساری چیزیں جانتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے چیزوں کی تقدیر آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ رکھی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قدر اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وكان عرشه على الماء، کہ حضرت انسان ہی نہیں، ساری خلقت کی، تمام مخلوقات کی تقدیروں کو اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے، اس کو مقدر کر دیا ہے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے، طرح حال ہے کہ اس کا عرش پانی پر تھا. تو قدر اللہ مقادیر الخلائق، مخلوقات کی تقدیر کو مقدر کر دیا، کیا مطلب ہے؟ یعنی لوح محفوظ میں اس کو لکھ دیا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے جانا ان کو، سب سے پہلا مرحلہ علم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کیا ہو رہا، جان رہا تھا کہ کون سی مخلوقات پیدا کرنی ہے اور کس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. سب سے پہلے اللہ کو اس کا علم تھا. دوسرے مرحلے پہ صرف اللہ نے اپنے علم پر تکیہ نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین، حالانکہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اپنے علم کے اندر جو چیز تھی مخلوقات کے حوالے سے، تقدیر کے حوالے سے، اس کو باقاعدہ قلم کو کہا کہ لکھو، اور لوح محفوظ میں اس نے دھڑا دھڑ لکھنا شروع کر دیا ان تمام چیزوں کے بارے میں جو مخلوقات کے ذریعے سے ظہور پذیر ہونی ہے قیامت تک کے لیے. تو علم اور کتابت یہ دو چیزیں ہوئی. اچھا، اس کے بعد جب یہ کہتے ہیں کہ ایمان بالقدر، دوسرا مرتبہ کہا کہ جب مقدر واقع ہو جائے تب اس پر ایمان لانا، یعنی کہ جو چیز ہوئی وہ اللہ کی مشیت سے ہوئی، اور اللہ کی مشیت ہو کر رہتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ تمہاری کوئی مشیت نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ رب العالمین کی بھی مشیت ہو. یعنی حضرت انسان کی مشیت، حضرت انسان کا ارادہ، حضرت انسان کا عزم اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور مقولہ ہے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ پختہ ارادہ کر لینے کے باوجود چیزوں کے نہ ہو پانے سے میں نے اپنے رب کو پہچانا. یعنی اللہ کی مشیت نہ ہو تو عزم مصمم آپ کے پاس موجود ہو، آپ اس چیز کو انجام نہیں دے سکتے. تو یہ اللہ کی مشیت ہے، جو اللہ کی مشیت حضرت انسان کی مشیت پر غالب ہے، اور انسان کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَمَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس کے لیے اللہ کی مشیت ہوتی ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ کی مشیت ہوتی ہے صراط مستقیم پر ڈال دیتا ہے. اور فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے، اللہ کی مشیت ہو. ان اللہ کان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا الیما. دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان جو چیز ہو چکی ہے اس کے بارے میں ایک اور چیز عقیدہ، یعنی ہو چکنے والی چیز میں پہلا عقیدہ کیا رکھے کہ وہ اللہ کی مشیت سے ہوئی ہے. دوسرا عقیدہ یہ رکھے کہ وہ اللہ رب العالمین نے لکھ رکھی تھی پہلے سے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس فعل کو پیدا کیا اور اللہ رب العالمین نے جو ہے پہلے سے اس کو جو ہے تیار کر رکھا تھا. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو اعمال ان کو بھی پیدا کیا. تو قضا اور قدر یہ دو چیزیں ہیں. قضا اور قدر عام طور سے جب ہم اور آپ بولتے ہیں تو ہم معنی لفظ میں بولا جاتا ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے. کتاب و سنت کے اندر یہ دونوں الفاظ آئے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ قدر یا تقدیر کہا جاتا ہے تب تک جب تک مقدر واقع نہ ہو جائے. اللہ رب العالمین کا جو لکھا ہوا ہے، انسان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، یعنی ایک تقدیر کا معاملہ ہوا.
اور دوسرا مقدر کا واقع ہو جانا. جیسے اللہ رب العالمین کسی کو اولاد نہ دے, کسی کے ہاں بچے نہ ہوں, کسی کے بیوی میں کوئی پشیدانی آ جائے, یا صحت کے ناحیے سے اللہ رب العالمین کسی کو مبتلا آزمائش کر دے. تو اب جب وہ آزمائش آ گئی تو وہ تقدیر کے ساتھ ساتھ, قدر ہونے کے ساتھ ساتھ قضا بھی ہو گیا. یعنی وہ جب تک واقع نہیں ہوا تھا تب تک وہ ادھر سب بند کر دو, تو سب بند ہے تو کیسے چلے, آواز کر رہا ہے.